جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو بھوکا رلایا گیا، زہر کھائی کے جس پلایا گیا، اس حسین ابن غیر جس شخص نے 25 حج پیدل کیے ہیں وہ عین 8 ذی الحج کو کعبہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم 7 کو مکے میں پہنچ جائیں، 7 کو مکے میں پہنچیں۔ امام حسین نے 25 حج پیدل کیے ہیں، 8 کو مکے سے نکل رہا ہے۔ یہ امام حسین 8 کو مکے سے کیوں نکلے؟ وجہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو گیا کہ 30 آدمی حاجیوں کے لباس میں ایسے پہنچا دیے گئے ہیں کہ جب امام حسین خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں تو طواف کے دوران ہی ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 25 حج کیے ہیں وہ خانہ کعبہ سے پیدل اب چلتے ہیں کوفہ کی جانب۔ خط آپ کو پہنچ چکے، 15 سے 20 ہزار کے قریب کوفہ میں پہنچے۔ ابھی کوفہ کے رستے پہ ہیں، تمام رستے بند کر دیے گئے کہ کوفہ کے اندر حسین داخل نہ ہو سکے، رستے بند کیے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رستے میں خبر ہو گئی، خبر ہوئی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، یہ آپ کے چچا کے بیٹے ہیں۔ خیمے میں جب آپ کو یہ خبر ملتی ہے، میں آپ کو یہ پچھلا لیکچر سنا چکا، مجھے اب آگے جانا ہے۔ خیمے میں جب آپ کو خبر ملی تو آپ نے حضرت حمیدہ کو بلایا، یہ مسلم بن عقیل کی بیٹی کو قریب رکھا، قریب پاس بیٹھا کے اس کی پیشانی کو چوما، سر پہ ہاتھ پھیرا۔ بچوں کی سینس بڑی تیز ہوتی ہے، تبدیلی بڑی جلدی محسوس کرتے ہیں۔ عرض کرنے لگی، چچا خیریت ہے؟ آج بڑے عجیب انداز سے پیار کر رہے ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا نکلنا، بیٹی کے چہرے پہ پڑنا، بیٹی سمجھ گئی کہ ابا کا انتقال ہو گیا۔ یتیم بچے کیسے سروائیو کرتے ہیں دنیا کے اندر؟ آپ نے اپنے منہ سے یہ نہیں کہا کہ تیرے ابو کا انتقال ہو گیا، شہید کر دیے گئے تیرے والد گرامی۔ حضرت امام حسین کہنے لگے، آج کے بعد جب باپ یاد آئے تو مجھے باپ کہہ لینا۔ یہ جملہ بولنا تھا بیٹی کام پہ۔ اب کوفہ تو جا نہیں سکتے، بھائیوں کو شہید کر دیا گیا اور ان کے بیٹی حمیدہ کے والد کو۔ کوفے سے رخ موڑا، کربلا میں پہنچے، اور آج کی جو رات ہے اس سے پہلے ہی کربلا میں پہنچے۔ کربلا میں پہنچے، نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، تقدیر پھر گھیر کے لے آتی ہے۔ یہاں امتحان ہوگا۔ امتحان کس کا ہوگا؟ حسین کا۔ حسین کون ہے؟ میرے نبی کے شاگرد ہیں۔ نبی نے ان کو بڑی زبردست تیاری کروائی، 7 سال حضور تیاری کرواتے رہے، 25 سال مولا علی تیاری کرواتے رہے، بی بی فاطمہ اس بچے کو تیاری کرواتی رہی۔ یہ بچہ امتحان دے گا، ایگزامینیشن ہال بنے گی کربلا کی زمین۔ آج تو کربلا کی زمین اور اس کا ارد گرد بہت زبردست بیزیسٹ بازار ہے، بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، بڑے بڑے خوبصورت مکان ہے، سب سے مہنگی زمین ہے، لیکن تب کربلا صحرا ہے۔ امام حسین کا یہ امتحان ہوگا، اس کی تیاری کروا رہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس جگہ کی مٹی پہلے سے مدینہ میں پہنچ چکی ہے کہ یہاں ان کی اسٹڈی ہوگی، یہاں امتحان دیں گے۔ امام حسین ناوی محرم، یہ جو ابھی جا رہا ہے وقت، ناوی محرم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے سے باہر نکلے، واقعہ شروع ہو گیا۔ سب لوگ اگر توجہ سے سماعت کیجیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں رونا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روئے، حضرت یعقوب علیہ السلام روئے، حضرت فاطمہ الزہرا روئی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کی یاد میں روئے، اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت امام حسین یہ ابھی کا وقت اپنے خیمے سے باہر نکلے، خیمے سے جب باہر نکل رہے، آپ بڑی خاموشی سے دبے پاؤں کربلا کے میدان میں چل رہے، پیچھے سے آہٹ سنی، آپ نے مڑ کے پوچھا کون؟ نافع بن ہلال کہنے لگا، حضور میں نوکر آپ کا۔ فرمانے لگے تو میرے پیچھے پیچھے
پیچھے کیوں چلا؟ حضور حالات ٹھیک نہیں ہیں، یزیدی یہ چاہتے ہیں ایک دم سے حملہ کر کے سب کو شہید کر دیا جائے تاکہ تاریخ لکھ دے کہ کوئی ایک قافلہ آیا تھا، کوئی حملہ آور لوگ تھے، انہوں نے آ کر حسین کو مار ڈالا، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، آپ رات کی طریقی میں کیوں نہیں کریں، میں آپ کے قدموں میں آپ کے ساتھ ساتھ پیچھے۔ امام حسین نے فرمایا دیا جائے۔ نافع ابن حلال پیچھے پیچھے، امام حسین آگے آئے۔ حضرت امام حسین نے نافع ابن حلال کو بتایا دے یہاں کل لڑائی ہوگی، بالکل وہ بدر والا واقعہ ہے، رات کو میرا نبی بدر میں بھی یوں ہی کر رہا ہے، نشان لگا رہا ہے، ذرا غور سے دیکھو، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ، یہاں یہ، یا فلاں یا فلاں۔ آج کربلا میں امام حسین کافروں کے بارے میں تو نہیں بتا رہے ہیں یہاں لڑائی ہوگی، یہاں میں گروں گا، یہاں 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 اور یہاں، ایک جگہ اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے نافع کو رک جا۔ نافع کو روک دیا، آپ آگے بڑھنے لگے۔ نافع نے عرض کی حضور آگے میں کیوں نہ بڑھوں؟ فرمانے لگے ذرا رک، آگے جو جگہ آ رہی ہے اس جگہ پہ مجھے کوئی عورت بیٹھی نظر آ رہی ہے۔ حضرت امام حسین آگے بڑھے، بڑی دیر تک جھک کے باتیں کرتے رہے، باتیں کرنے کے بعد جب اس جگہ سے واپس آئے، واپس پلٹے تو نافع کہنے لگے اے میرے آقا یہ تو بتلا وہاں جھک کے بیٹھ کے کس سے باتیں کرتے رہے ہو؟ حضرت امام حسین نے فرمایا او نافع پوچھنے والے، وہ جگہ اس جگہ کل میرا سر کٹے گا، میری ماں فاطمہ وہاں اپنے ہاتھوں سے کنکروں کو صاف کر رہی تھی اور وہاں پردہ لازم ہے، اس لیے میں نے تمہیں روکا، رکو، اس لیے میں نے تمہیں کہا تھا رک جاؤ، بیٹھے میں انہی سے بات کر رہا تھا۔ امام حسین واپس آئے تو نافع آپ کے قدموں کے پیچھے پیچھے۔ حضرت امام حسین خیمے میں داخل ہوئے تو نافع وہی رک گئے، باہر خیمے کے باہر رکے تو حضرت زینب حضرت امام حسین کی بہن کہتی ہیں آپ تشریف لے آئے، ایک بات تو بتائیے، کیا آپ نے اپنے ساتھیوں کو آزما لیا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ کل جب صبح کے وقت جنگ شروع ہو تو یہ سب کے سب لوگ بھاگ جائیں۔ حضرت زینب نے کچھ آواز اتنی بلند کی کہ نافع نے باہر سنی۔ نافع ابن حلال نے جب یہ بات سنی دوڑتے ہوئے اصحاب کے پاس گئے، جا کے کہنے لگے تم لوگ یہاں بیٹھے ہو، علی کی بیٹی کو محمد کی نواسی کو تم پر اعتبار ہی نہیں ہے، تم وفادار ہو کہ نہیں وفادار ہو؟ نافع کا یہ بات کرنا تھا، سب کے سب اٹھے، اپنی تلواروں کو لیا، تلواریں نیاموں سے باہر کی، باہر کر کے آ کے خیمے کے آگے ساری تلواروں کو زور سے پھینکا، لوہے پہ لوہے جب ٹکرایا تو شور برپا ہوا۔ حضرت امام حسین باہر آئے، کہنے لگے یہ تلواروں کا ڈھیر کاہے کو لگا دیا تم نے؟ حضرت نافع اور سب لوگ کہنے لگے اے امیر، اے امام حسین صفت رسول نواسہ مصطفیٰ، آپ کی بہن کو ہماری وفاداری پہ شک ہے، آج اپنی وفاداری پوری کرنے کے لیے ثابت کرنے آئے ہیں، اپنی بہن سے بولو اے بیوی پردہ دار، تلواریں اٹھا کے خود ہماری گردنیں کاٹ ڈالو یا آرڈر دو، صبح 10 محرم سے پہلے ہر ایک آدمی اپنی گردن کاٹ ڈالے اور اپنی وفاداری کا ثبوت دے دے۔ حضرت بی بی زینب نے اندر خیمے میں یہ بات سنی، امام حسین فرمانے لگے نہیں تمہاری وفاداری پہ ہمیں یقین ہے، چلو آؤ چلتے ہیں۔ سب کو لیا، اکٹھا کیا اور اپنے خیمے میں لے گئے، خیمے میں سب کو بٹھا دیا، سب کو بٹھایا، ابھی چند لوگ تھے اور باقی سب پہنچے نہیں، باقی بھی آ گئے۔ جب باقی آئے تو ذکر شروع ہوا، ابھی تم لوگ ذکر کر رہے، یہ بھی ذکر ہے۔ امام حسین نے آج کی رات کو سب لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور اکٹھا کر کے ذکر کرنے لگے۔ ذکر جب کر رہے تھے تو مورخ لکھتا ہے کہ ایسے آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز آتی، وہ آواز ذکر کی اٹھی تو اندر خیمے میں پہنچی۔ خیمہ معلوم ہے کس کے تھا؟ حضرت سجاد جو بیمار جن سے آگے سیدوں کی نسل چلی۔ انہوں نے آواز دی بہن سکینہ کو، سنو جی بھائی یہ آواز کس چیز کی ہے؟ کہاں باہر ابو مل کر اپنے چاہنے والوں سے ذکر کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کہنے لگے مجھے تم باہر لے جا سکتی ہو جہاں ابو عبادت کر رہے ہیں؟ کہاں؟ اٹھائے، سہارا دیا، ساتھ میں ایک اور ملی، سہارا دے کے جب لے کے چلے ایسے سکینہ تیزی سے آگے بڑھی اور دوسری ساتھ میں ایک اور بیوی پردہ دار نے سہارا دیا تو بڑی آہستگی کے ساتھ چل رہے ہیں۔
خیمے کے قریب جب پہنچے تو امام حسین کھڑے ہوئے. امام حسین ذکر کروا رہے تھے تو ایک دم سے کھڑے ہوئے, بولے بیٹا آپ کیوں آئے ہو؟ یہ جملے سنیے, آپ کیوں آئے ہو؟ کہا ابا آپ لوگ ذکر کر رہے ہو, آوازیں جو ہیں وہ اندر خیموں میں پہنچ رہی ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے دیوانوں کو لے کے ذرا خیمہ دور کر لیں؟ یہ جملہ جب کہا تو امام حسین رو پڑے, کہنے لگے بیٹے آج کی رات تو یہی رہنے دو, کل جب یہی وقت آئے گا پھر تجھے اختیار ہوگا, یہ خیمہ قریب رہنے دے یا خیمے جدا کر دے. خیمے کل تک قریب رہیں گے ہی. حضرت سجاد واپس پڑا, ذکر ہوا, امام حسین کہتے ہیں میں اب ذرا خیمے میں چلتا ہوں. ساری رات آج کی رات جاگتے ہوئے گزار کے واپس گئے, خیمے سے نکلتے, خیمے سے نکلے, علی اکبر کے خیمے میں داخل ہوئے. علی اکبر جہاں بیٹھے ہیں وہاں خیمے میں داخل ہوئے, علی اکبر لیتے ہیں, میرا حسین جا کے ماتھے کو چومنے لگے, علی اکبر کے چہرے کو چومنے لگے, گردن کو چوم رہے, ہاتھوں کو چوم رہے. اور حضرت امام حسین کا یہ طریقہ تھا کیونکہ یہ بیٹا مانگ کے لیا تھا. حضرت امام حسن اور امام حسین حضور کی شبیہ تھے, دونوں کو ملاتے تھے تو حضور کی شکل بنتی تھی. تو امام حسین نے ایک دن دعا کی, یا اللہ مجھے ایسا بیٹا دے جو پورا محمد مصطفیٰ کی ہم شکل ہو, کہ جب مجھے ان کی یاد آیا کرے تو میں اسے دیکھ لیا. تو رب نے علی اکبر دیا, علی اکبر پورے سر سے لے کے پاؤں تک محمد مصطفیٰ کی شبیہ تھی. تو طریقہ کیا تھا؟ بی بی زینب بیان کرتی ہے اسے, گھر کا آدمی بیان کرے. طریقہ یہ تھا, دن بھر علی اکبر کو پاس رکھتے, اور جب شام کو علی اکبر سو جاتے تو تب جا کے کبھی ماتھا چومتے, کبھی گردن چومتے. تو ایک دن بی بی زینب نے پوچھ لیا, کہاں ماں جایا ہے میرے بیوی, یہ تو بتا, سارا دن یہ بچہ تیرے پاس رہتا ہے, جب رات کو آ کے سوتا ہے پھر تو چومنے آ جاتا ہے, وجہ کیا ہے؟ حضرت امام حسین کہنے لگے, میری بہن کیا کروں, نبی کا چہرہ نظروں سے ہٹ جائے, من چاہتا ہی نہیں اس کی شکل میں مجھے شبیہ مصطفیٰ نظر. تو ابھی بھی چوم رہے ہیں, تو چومنے کے بعد ایک دم سے خیمے سے نکلے تو آگے سے حضرت فدہ ملی. آپ جانتے ہیں فدہ, یہ افریقہ کی ہیں جنہیں آپ لوگ بلیک کہتے ہیں. یہ بی بی فاطمہ کی کنیز ہیں. ہماری تو ماں ہوئی نا, ہمارے ہاں غلامی نہیں. سب بچے غور سے سننا, جب تم جاتے ہو نا امریکن اسکول کے اندر, پوچھتے ہو مسلمانوں ہم نے غلامی کو ختم کیا, تم نے عروج دیا, یہ میرا جملہ لکھ لو. جملہ میرا کیا ہے؟ ہم نے تو انڈیویجول غلامی کی تھی, وہ بھی تمہاری وجہ سے, اور تم نے اجتماعی غلامی شروع کر دی. یہ جملہ یاد رکھنا, انڈیویجول ختم کر دی اور پورے کے پورے ملکوں کو غلامی میں لینا شروع کر دیا. غلامی ختم نہیں ہوئی, غلامی اگر ختم کی ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات میں آ کر دنیا میں کی ہے. یہ بات یاد رکھنا. ہمارے ہاں بڑے بڑے محدث, بڑے بڑے ولی کامل, بڑے بڑے مفکر, بڑے بڑے علامہ غلام زادے اور غلام بنے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا, اور یہ جملہ یاد رکھیں. پھر سن لو, بڑے بڑے محدث, بڑے بڑے مفکر, بڑے بڑے اسکالر, بڑے بڑے علامہ غلام زادے ہوئے ہیں یا غلام ہوئے ہیں. ہمارے اسلام کے اندر یہ غلامی, اس کو تو ختم کیا ہم نے. کبھی بولیں گے اس کے اوپر بھی. تو حضرت فدہ یہ نوکرانی ہیں, کنیز ہیں. بی بی فاطمہ کی ساری زندگی انہوں نے سیوا کی. بی بی فاطمہ عبادت کرتی تھی تو یہ پاس کھڑی رہتی تھی. بی بی فاطمہ جو بولتی ہے کرتی. بی بی فاطمہ کے ہر کام کے لیے فدہ, فدہ کہتے ہیں چاندی. اللہ اکبر جل شان. حضرت فدہ آپ خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہیں, امام حسین اپنے خیمے سے نکلے. یہ بھی تو تمہیں آپ کو 9 حرف بھی سنا رہا ہوں ساری. خیمے سے باہر نکلے, حضرت فدہ کو خیمے کے دروازے کے اوپر روتے ہوئے دیکھا, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. امام حسین کہنے لگے, کیوں رو رہی ہیں ماں جی؟ اللہ اکبر. گھر کی لونڈی ہیں, کنیز ہیں, اور بیٹا انہیں ماں کہہ کے بلا رہا ہے. غلامی ہمارے ہاں نہیں ہے, ماں کہہ کے بلا رہے ہیں. کیوں آپ رو کیوں رہی ہیں؟ تو ذرا سنو یار, ان لوگوں کے نوکر بھی کیسے تمیزدار اور کیا باادب ہوتے تھے, اور کیا حقیقت شناس تھے. جملہ ذرا سنیے. بی فدہ روتی ہیں, کہنے لگی, حسین معلوم ہے میں کیوں رو رہی ہوں؟ دیکھو کتنی چہل پہل ہے ہر خیمے میں. ہر ایک بیوی خوش ہو رہی ہے کہ کل میں جب جنگ ہوگی تو میں اپنے بچے قربانی کے لیے پیش کروں. یہاں کیا ہوتا ہے, یہاں مائیں مدرسے میں بچہ لیٹ بھیجتی,
وہاں مائیں بچہ تیار کر رہی ہیں کہ کربلا میں ٹائم پر گردن کٹانے جائے، دوبارہ ملے گا نہیں. تو یہ فرق جب اتنا پڑ جائے گا تو پھر بچوں میں بھی تو فرق پڑے گا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم میں فرق پڑے، بچوں میں نہ پڑے. نہ جیسے ہم ہوں گے بچوں میں اس سے زیادہ فرق پڑے. اب دیکھو نا ذرا کتنی چہل پہل ہے کربلا میں. زینب بھی خوش ہے، ام فروہ بھی خوش ہے، رباب بھی خوش ہے، لیلا بھی خوش ہے. کاش کہ میرا بھی بیٹا ہوتا تو میں بھی کل کربلا میں تیرے نام پہ قربان کر دوں. کیا ہسٹری ہے یار. کاغذوں میں لکھی جاتی تو بات تھی، ریت پہ لکھی گئی اور آج تک مٹی رہی ہے. حضرت فدا نے جب یہ جملہ کہا، حضرت امام حسین نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کی نوکرانی ان کے سر کو پکڑا، پکڑ کے چوما. یہ ہے ہمارے یہاں غلام کا مقام. سر کو پکڑ کے چوما اور کہنے لگے ماں جی رونے کی ضرورت نہیں ہے. کل جب 10 محرم کو جب زینب اونو محمد دے رہی ہوگی، اونو محمد قربانی کے لیے بھیج رہی ہوگی، جب ربا علی اصغر کو بھیج رہی ہوگی، جب لیلا بھیج رہی ہوگی، جب ام فروہ قاسم کو بھیج رہی ہوگی، تو اے فدا تم بھی خیمے پہ آ جانا. اور جب حسین جا رہا ہوگا حسین کا ہاتھ پکڑ کے تو روانہ کرنا اور کہنا یہ میرا بیٹا جا رہا ہے. حضرت فدا مسکرا پڑی. رات ایک عجیب سے انداز سے گزر رہی ہے اور میرا حسین سب کو دلاسے دے رہا ہے. دلاسے دیتے جا رہے ہیں، سب کو سمجھا رہے ہیں اسے یہ کرنا ہے، اسے یہ کرنا ہے، اسے یہ کرنا ہے. صبح ہو گئی. حضرت زینب سے یہ کہا ہے زینب میرے بعد حسین بھی تو اور زینب بھی تو ذرا دھیان سے رہنا. حضرت زینب واحد عورت ہیں کہ جن کی آواز میں مولا علی کی شبیہ ہوتی تھی، ورنہ عورتوں میں مردوں کی آواز ہو تو اچھا نہیں لگتا. یہ بی بی زینب بولتی تھی تو لگتا تھا علی بول رہا تھا. ان کی آواز میں وہ دبدبا اور نہج البلاغہ کے الفاظ ان کے منہ مبارک سے نکلتے تھے. آپ کے خطبات آج بھی عورتوں کے لیے لائے عمل ہے. پڑھو اور پتہ چلے کہ اس بی بی نے کتنا کوفہ کے اندر درس دیے اور کیا غضب کھایا. اللہ اکبر اللہ شکر. صبح ہوئی، صبح جمعے کا دن ہے. ہمارا جمعہ گزر گیا اور 10 محرم جمعہ. صبح جمعے کا دن، امام حسین رات بھر نماز پڑھتے رہے. یزیدی رات بھر جو ہے وہ اپنے کاموں میں لگے. 80,000 کا لشکر. صبح ہوئی. صبح جب ہوتی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدیوں کو خطبہ دیتے ہیں تو پتہ چلا کہ کبھی کبھی یزیدیوں کو بھی تقریر سنانا پڑتی ہے. امام حسین نے یزیدیوں کو لیکچر دیا، بیچ میں سے کئی بندے اٹھ کر آئے تو پتہ چلا یزیدیوں کے لیکچر میں بھی، لشکر میں بھی اچھے بندے ہوتے، اس لیے تقریر سنانا ضروری. کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا سو جانتے ہو؟ نہیں جانتے تو جانو. میں محمد کا نواسا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. اس وقت میرے جیسا دنیا میں کوئی نہیں. اور یہ بات بالکل سچ تھی. اس وقت حسین جیسا، اس وقت 60 ہجری میں حسین کے پائے کا کوئی نہیں تھا، کیونکہ کوئی نواسا زندہ ہی نہیں تھا. تقریر کرنے لگے. کچھ پہ اثر ہوا، کچھ پہ نہیں. لڑائی شروع ہوئی. ان کا دل تو تھا کہ یہ دوبارہ کی حملہ کرے، مگر حسین کے مقابل پہ آتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی تھی ہر ایک. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صف بندی کی، سب کی ڈیوٹی لگائی. عباس کو ڈیوٹی دے دی کہ تم یہ علم پکڑ کے رکھنا. علی اکبر سے کہا فیملی ساری سنبھال کے رکھو. حضرت زینب سے کہا کہ گھر کی ساری بیویوں کو سنبھال کے رکھو، خاص طور پر یہ جو بچی ہیں انہیں تم نے سنبھالنا. سب کی ڈیوٹی لگا دی اور خود اب لگا رہے ہیں باری کون پہلے جاتا ہے کون آخر میں جاتا ہے. ایک ایک کر کے جنگ شروع ہوئی. ابھی ظہر کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا کیونکہ مسافر جمعہ نہیں پڑتا. جنگ شروع ہوئی، لڑائی شروع ہو گئی. حضرت امام حسین کی جانب سے بڑے آدمی گئے. اب خاندان شروع ہونے لگا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس قریب آئے، آپ عرض کرتے ہیں اے حسین مجھے اجازت دیجیے میں خیمے کی بچیوں کے لیے ذرا پانی تو لے آؤں. حضرت عباس کا معنی جنگل کا شیر، عباس کا معنی چیرنے والا شیر. حضرت عباس علی کا بیٹا ہے. علی نے جب ام البنین سے شادی کی، رب تعالیٰ نے علی کو 6 بیٹے عطا کیے. حضرت عباس کے 6 بھائی اور 6 کے 6 کربلا میں شہید ہوئے. مولا علی کی 9 بیوی ہیں اور
اور جب تک بی بی فاطمہ رہی مولا علی کو آرڈر تھا تو نے شادی نہیں کرنی، اور جب تک بی بی خدیجہ رہی تب تک حضور نے دوسری شادی نہیں کی۔ بی بی خدیجہ رہی حضور نے نہیں کی، بی بی فاطمہ رہی علی نے نہیں کی۔ کیوں؟ دوسری عورت تب کی جاتی جب پہلی میں کوئی نقصان ہو یا کوئی اس کے برابر کی کوئی ہو۔ تو دنیا نے اعلان کر دیا اور تسلیم کیا، نہ بی بی خدیجہ جیسا دنیا میں کوئی ہے، نہ بی بی فاطمہ جیسا کوئی اور ہے۔ تو ام البنین سے جب شادی کی، خدا نے 6 بیٹے اور 3 لڑکیاں عطا کی، 6 کے 6 بیٹے، عباس کے 5 اور بھائی کربلا میں شہید ہوئے، اور حضرت عباس بچپن ہی سے پانی سے وابستہ ہے۔ اور آج بھی چلے جاؤ، اللہ نے کبھی توفیق دی، رضی صاحب کی وجہ سے ترکی تو دیکھ آئے ہیں، کبھی عراق بھی دیکھ آئیں گے، حضرت عباس کے مزار میں اب بھی پانی ہے۔ میں پانی دیکھ رہا ہوں، کربلا میں بھی پانی پہ ڈیوٹی، اور اب جب دنیا سے چلے گئے اب بھی عباس کے دربار میں پانی ہے، اور گورنمنٹ اور سائنسدان حیران ہیں یہ پانی آتا کہاں سے؟ نہ اس پانی کو الٹی لگتی ہے، نہ اس پانی پہ وہ جو اوپر جمتی ہے وہ آتی ہے، کوئی شاید کلین پانی، اور عباس کے مزار پہ آج بھی پانی ہے، گویا کہ وہ پانی لیے کھڑا ہے حسین کے قدموں میں آج بھی۔ ایک مرتبہ مولا علی شیر خدا مسجد میں ہیں، حضرت امام حسین کو پیاس لگی، حضرت مولا علی نے کمبر کو اشارہ کیا کہ پانی لے کر آؤ، کمبر سے دیر لگ گئی، حضرت عباس تب چھوٹے تھے، ایک ہی جبہ وہ پہنا ہوا، بڑا سا دوڑتے ہوئے گھر گئے، ماں سے کہتے ہیں، ماں ام البنین سے، ماں مجھے پانی دے، حسین کو پیاس لگی۔ آپ کو پتا ہے کہ بچوں کو مائیں کیا کرتی ہیں، بڑا سا اٹھا دیا برتن یوں سب پہ رکھ، اب بچے دوڑتے آ رہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بیچ کی چیز گری کہ اسمبلی کے نہیں، وہ دیکھتے بس جلدی جلدی پہنچوں جہاں مجھے جانا۔ حضرت عباس نے پانی اٹھایا، دوڑتے ہوئے مسجد میں پہنچے، پانی آدھا رہ گیا، آدھا گر چکا تھا۔ تو علی دیکھتے جائیں اور روتے جائیں، تجھے اتنا پیار ہے حسین سے، اور پانی گر گر کے پورے کپڑے بھیگ گئے۔ وقت بدلا ہے، حالت نہیں بدلی۔ مسجد میں عباس پانی لا رہے ہیں کوفہ میں، کپڑے پانی سے تر ہوئے، اور پانی آدھا گر گیا، آدھا پہنچا۔ کربلا کے اندر بھی پانی لا رہے ہیں، اب کپڑے پانی سے تر نہیں، خون سے تر ہو گئے۔ تب علی دیکھ کے روئے تھے کہ اتنی محبت، کربلا میں حسین دیکھ کے روئے کہ اتنی محبت۔ حضرت عباس کو کہا پانی تم لے آؤ، ٹھیک ہے، حضرت عباس پانی لینے کے لیے بڑھے۔ یہ عباس کا معنی ہی جنگل کا شہر ہے۔ حضرت عباس پانی لینے کے لیے روانہ ہوئے، کئیوں کو رستے میں فنا فنار کیا، فرات کے کنارے پہ پہنچ کے جھک کے پانی لینے لگے، خیال آیا کہ پانی پہلے پی لوں، یوں جھک کے پانی لینے لگے تو حضرت سکینہ کی آواز آ گئی، چچا پانی ذرا جلدی لے کے آنا، مجھے پیاس بڑی شدت کی لگی ہے، میرا گلا سوکھ گیا ہے۔ پانی پھینکا، پورے مشکیزے کو بھرا بھرنے کے بعد لے کے جب چلے، ایک ہاتھ میں لجام کو پکڑ لیا اور اوپر سامنے مشکیزہ رکھ کے، اور کسی نہ کسی طرح سے علم کو بھی اپنے دامن کے ساتھ لگا کے جب چل پڑے، آواز آئی یزیدیوں کے لشکر میں، اور سنو، غور سے سنو، اگر عباس پورا مشکیزہ سلامت خیمے میں لے گیا اور حسینیوں نے پانی پی لیا تو اس یزیدی بھی زمین پہ زندہ نہیں رہے گا۔ اور ظالموں نے اتنی بچھاڑ کی تیروں کی کہ مشکیزہ چھلنی کر دیا، پیچھے سے کسی نے پہلے بازوؤں پہ وار کیا، پھر اس کے بعد جو ہے جب بازو کٹ گئے، ایک دم سے حضرت عباس نے زور سے اپنا سر جو ہے وہ جوزین کے اوپر مارا، علم گر گیا۔ علم کا گرنا تھا، اور یہ یاد رکھیے گا کہ جھنڈے کا بلند رہنا وار میں بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جھنڈا اگر گر جائے، اس لیے صحابہ جان نچھاور کرتے جاتے تھے، جھنڈے کو گرنے نہیں دیتے تھے، جھنڈا سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے، اور یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ وار ابھی تک ہمارے کنٹرول میں ہے۔ حضرت عباس شہید ہوئے، حسین نے خود ان کا لاشا اٹھایا۔ حضرت عباس دنیا سے چلے گیا، حضرت علی اکبر کی باری آتی۔ علی اکبر آپ کے جوان بیٹے ہیں، اور یہ شبیہ مصطفیٰ ہے، اجازت چاہتے ہیں امام حسین سے کہ مجھے اجازت ہو کہ اب میں جاتا ہوں۔ عباس سب چلے گئے، اب میری باری کہاں، ٹھیک ہے بیٹے اب تم جاؤ۔ اب ذرا خود سوچو کہ باپ بوڑھا ہو اور جوان بیٹا اجازت نوکری کی نہیں مانگ رہا کہ میں یونیورسٹی جا رہا ہوں 2 ماہ بعد آ جاؤں گا، وہ اجازت مانگ رہا ہے کہ میں نے گردن کٹانی ہے، ابا مجھے اجازت دو۔ تو یہ بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو گردن کٹانے کی اجازت دے رہا ہے، جاؤ جا کے گردن کٹوا لو، یہ بڑا بیٹا ہے۔ علی اکبر نے جب اجازت چاہی، حضرت علی اکبر اجازت لے کے جب چلنے لگے تو میرے حسین نے فرمایا ایک بات ہے، جب روانہ ہونے لگو تو مجھے ذرا مڑ مڑ کے پیچھے دیکھ لینا۔
تاکہ میں تیرا چہرہ دیکھتا جاؤں، کیونکہ تیرے چہرے میں مجھے اپنے نبی کی شبیہ نبی کا چہرہ نظر آتا ہے۔ حضرت علی اکبر جب گھوڑے پہ سوار ہوئے، دستار میرے نبی نے خود اپنے بیٹے کے سر پہ رکھی۔ اللہ اکبر جل شانہ، جب دستار رکھ دی، دستار رکھی، اب بیٹا سوار ہو کے چلنے لگا۔ ابا سے یہ وعدہ کیا کہ مڑ کے دیکھے گا، جب مڑ کے دیکھنے لگے حضرت حسین نے کہا بیٹے ذرا رک جا۔ بیٹا رکا، گھوڑے سے نیچے اتارا، اپنے سینے سے لگایا، پھر اسی طرح ماتھے کو چوما، منہ کو چوما، گردن کو چوما، جیسے رات کو جا کے چوما کرتے تھے۔ اب کہا بیٹے تو چلا جا۔ گھوڑے پہ سوار ہو کے جب علی اکبر پھر جانے لگا، کہا بیٹے ذرا رک جا۔ بیٹا رکا، نیچے اترا، سینے سے لگایا، ماتھے کو چوما، چہرے کو چوما، گردن کو چوما۔ پھر جب روانہ ہونے لگے، کہا بیٹے ذرا رک جا۔ بیٹا پھر رکا۔ تیسری مرتبہ جب علی اکبر کو روکا، عرض کی ابا اب جانے دو، کہیں سارا وقت یوں ہی گزر نہ جائے۔ ابا سے اجازت لے کے جب آپ گھوڑے پہ بیٹھے، گھوڑا جب روانہ ہونے لگا، گھوڑے کو سر پر دوڑایا، آگے سے آواز آئی حسین کا بیٹا آ رہا ہے، یہ زندہ نہ جانے پائے۔ ایک دم سے تلواروں کے باہر یہ تیر پہلے چلائے۔ تیر جب چلا رہے ہیں، ایک آدمی آگے بڑا، حسین بن نمیر، اس خبیث نے بڑی بہت کام کیا، اہل بیت کے ساتھ بڑی دشمنی کی، آگے بڑا حسین بن نمیر، اس نے یوں کیا، ایک دم سے تلوار کا وار کیا۔ وہ تلوار جو ہے وہ یہاں لگ گئی، آ گئی، یہاں جب لگی انفس، یہ آگے بڑا بن مرہ، اس نے ایک ایسی لٹ ماری کہ علی اکبر کے یوں ماتھے سے کراس کرتی ہوئی بیک پہ نکل گئی۔ بیک پہ جب نکلی، اوپر سے تیروں کی بارش ہو گئی۔ تیروں کی جب بارش ہوئی تو تیر سیدھے آنکھ میں لگے۔ آنکھ میں جب تیر نکلے تو خون نکلا تو دکھنا بند ہو گیا۔ دکھنا جب بند ہوا تو یوں حضرت علی اکبر کا سر یوں نیچے جھکا۔ آگے سے اشقیاء نے، ظالموں نے تیروں کی جب بچھاڑ کی تو وہ گھوڑے کی آنکھوں میں تیر لگے، گھوڑے کو دکھا نہیں۔ ورنہ جانور ایسا ہوتا ہے کہ جانور جب مالک کو کچھ ہو تو وہ مڑتا ہے اپنے گھر کی طرف۔ گھوڑے کی آنکھوں میں جب تیر لگے تو اسے مڑنا چاہیے تھا، لیکن آنکھوں میں خون آ گیا، بجائے اس کے کہ خیموں کی طرف مڑتا، وہ یزیدیوں کی لشکر کی طرف دوڑ گیا۔ جب ادھر چلا، یزیدیوں کی لشکر کی طرف جب بڑھ گیا، علی اکبر کا جسد اطہر، آپ کا جسم گھوڑے کے اوپر، گھوڑے کی آنکھوں میں تیر اور خون، گھوڑا جو ہے وہ ظالموں میں چل پڑا۔ اب ذرا اے امریکہ میں رہنے والوں خود کو سوچو، اب جس کے ہاتھ میں تلوار تھی، تلوار چلا رہا ہے، جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے، نیزہ مار رہا ہے، جس کے پاس تیر ہے وہ تیر چلا رہا ہے۔ حضرت علی اکبر کے جسم انور پر لگا وہ کتنے زخم آئے، ایک دم سے بلند آواز سے بولے یا ابی، اے میرے والد ذرا علیہ السلام، کچھ بار سلام دیو۔ ابا کو جب آواز دی، حضرت امام حسین کے کانوں تک آواز پہنچی۔ حضرت امام حسین اپنے خیمے سے دوڑتے ہوئے نکلے۔ یہ امام حسین جب اپنے بیٹے کی لاش کے قریب پہنچے ہیں، جاؤ جا کے مقتل پڑھ لو، ساری کتابیں پڑھو۔ امام حسین کا طریقہ یہ تھا، گھوڑے پہ جاتے تھے، لاش کو پکڑتے تھے اپنے ہاتھوں سے، یا گھوڑے کے اوپر رکھتے تھے یا کندھے پہ رکھتے تھے، اور رکھ کر خیمے میں لاتے تھے۔ اب جب علی اکبر کی لاش کو لینے کے لیے گئے جسد کو، تو جانتے ہو کس طرح گئے؟ گھوڑے پہ پہلے بیٹھے، گھوڑے سے نیچے گر گئے، گھوڑے سے جب نیچے گرے پاؤں پہ چلنے لگے، اب پاؤں پہ چلنے نہیں ہوا، حسین یوں چلنے لگے اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھانے کے لیے، یوں کونیوں کو نیچے رکھا کہ جس بیٹے کی شکل کو میں روز دیکھتا ہوں وہ مجھے نظر نہیں آئے گا۔ لیکن یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کو روز دیکھتے تھے، روز دیکھتے تھے۔ جب آپ کا بیٹا یوسف دکھنا بند ہو گیا، وہ مصر میں چلا گیا، تو کہنے لگے اب مجھے دیکھنا کچھ نہیں ہے، نہ مجھے اپنے باقی بیٹے دیکھنے ہیں، نہ مجھے زمین دیکھنی ہے۔ جب یوسف نظر نہیں آتا میں دیکھنا بند کر دوں گا۔ جب یوسف کے نظر آنے کے چانسز ہوئے، پھر دیکھنا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو جب قربان کرنے لگے، اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لی تھی، اور آج حسین کا بیٹا ہے، آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی اور دیکھنا بند نہیں کیا، بس نظروں کو یوں جھکا لیے نہیں تھے۔
علی اکبر کو جا کے اٹھایا اور اٹھا کے واپس لے کر آئے. واپس جب لے کر آئے خیمے کے باہر ہی لا کے رکھ دیا. ہمت نہیں پڑی کہ اندر جا کے بتاؤں انہیں کہ تمہارا بھی بیٹا شہید ہو گیا ہے. وہی رکھا اور سارے یزیدی خوش ہو گئے کہ وہ اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی. لیکن اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تیار ہوئے. اب ذرا دیکھنا یہ سید زادہ یہ نواز المصطفیٰ کس طرح تیار ہوتا ہے. اب ذرا سچویشن دیکھنا. 10 محرم کی یہ ایسے تیار ہوئے. سر پہ نبی کی دستار رکھی, سر پہ نبی کی دستار, ہاتھ میں مولا علی کی تلوار, زرہ حضرت امیر حمزہ کی, حسین کی اپنی رفتار, رفتار میں بھی نبی جیسا, گفتار میں بھی نبی جیسا, دستار سر پہ میرے نبی کی. گویا کہ سر کو کہہ رہے آج نبی کی دستار پہن لے, اے دستار آج سج لے, شاید کل یہ سر تجھے نہ ملے کہ تو سج سکے. اے تلوار اے ہاتھ اس تلوار کو چھو لے, شاید کہ کل تو چھو نہ پائے. حضرت امیر حمزہ کی زرہ کو میں حیران رہ گیا. کتاب پڑھ کے 3 طاقتیں ایک شخص میں جمع ہو گئی. سر پہ پگڑی ہے محمد مصطفیٰ کی, ہاتھ میں تلوار ہے علی المرتضیٰ کی, اور زرہ ہے امیر حمزہ کی. 3 طاقتیں ایک بندے میں نظر آ رہی ہیں. آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے, گھوڑے پہ سوار ہو کے جانے لگے تو گھوڑا چل ہی نہیں رہا. گھوڑے بھی کتنے سیانے ہوتے ہیں, یہ مالک کو سمجھتے ہیں. ہم انسان ہو کر اپنے مالک کو نہیں سمجھتے. گھوڑا چلتا نہیں ہے تو فرماتے ہیں گھوڑے اب پرابلم کیا ہے, چلنے میں رکاوٹ کس بات کی. گھوڑے نے آپ کے یوں جبے کو پکڑ کے نیچے کھینچا. آپ نے جو نیچے دیکھا تو بی بی سکینہ آپ کی بیٹی جو آپ سے سینے سے لگ کے رات کو سوتی ہے, وہ گھوڑے کی پونک کو پکڑ کے رو رہی. کہتی ہے گھوڑے کی بات تو بتاؤ, جو بھی جس کو تم لے کے جاتے ہو واپس نہیں لاتے. آپ میرے ابا کو لے کے جا رہے ہو, آپ کو معلوم ہے بچے بات کرتے ہیں تو دل زخمی ہو جاتا بلکہ کٹ جاتا. تم اب میرے ابو کو لے کے جا رہے ہو. امام حسین پھر ایک مرتبہ نیچے اترے. نیچے جب اترے بی بی سکینہ کو پکڑا اور سینے سے لگا. یہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا یہ بچوں سے زیادہ پیاری ہوتی ہیں. سینے سے لگایا اور سر کو چوما. سر کو چوم کے تو بی بی زینب سے کہتی ہیں میری اس بچی کو بہت سنبھال کے رکھنا, یہ رات کو جب بھی سوتی میرے سینے سے لگ کے سوتی. مجھے لگتا ہے کہ میں واپس نہیں آؤں گا, یہ رات کو میرا سینہ تلاش کرے گی کہیں باہر نہ آ جائے, اسے اپنے ساتھ سنبھال کے رکھے. اور یوں آسمان کی جانب سر اٹھا کے کہنے لگے یا اللہ میں تو جا رہا ہوں, میری اس یتیم بچی کا تو خیال رکھنا. تو سکینہ نے پوچھا ابا یتیم کس کو کہتے ہیں؟ بیٹی نہ پوچھ کچھ یہ مصیبت عجیب ہے, مر جائے باپ جس کا وہ بیٹی یتیم ہے. آپ نے حوالے کیا اور خود گھوڑے پہ سوار ہو کے روانہ ہوئے. حضرت حسین ہی نہیں جا رہے, سر پہ مصطفیٰ کی دستار ہے, ہاتھ میں مولا علی کی تلوار ہے. جب داخل ہوئے یزیدیوں کے لشکر میں کسی کی جرت نہیں تھی کہ علی کی تلوار کے آگے رک جاتا. یہ وہی تلوار ہے کہ 1973 تک اس کا نشان سعودی عرب کی زمین پر رہا, جہاں یہ چلی تھی تو زمین پھٹ گئی تھی. اسی تلوار سے کئیوں کو پھٹا پھنڈار کیا اور یزیدیوں کے خیمے سے آواز آئی حسین کے لشکر کو, حسین کے حملے کو تم نہیں روک سکتے, یوں کرو اذان دے دو. اذان دو گے تو خود ہی رک جائے گا. تب تک حضرت امام حسین کا جسم شہید ہو چکا. کوئی ایسا حصہ نہیں ہوگا کہ جہاں تیر نہ لگاؤ. حضرت امام حسین کے کانوں میں جب اذان کی آواز آئی تو تلوار رک گئی. ہمارے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے تو ہمارے دنیا کے کام نہیں رکتے. اذان کا وقت ہوا تو گھوڑے کو واپس پلٹایا, واپس پلٹا کے نیچے اترے اور یوں مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگے. مصلی کس کا ہو, ریتی کا تو ہوگا. کھڑے ہو کے ظہر کی نماز پڑھنے لگے, اس لیے کہ مسافر کا جمعہ لازم نہیں ہوتا.
جب نماز کی نیت باندھی مسافر چار نہیں پڑے گا. نماز کی نیت جب باندھ لی تم جانتے ہو کہ جب تک تم ارادہ نہ کرو تم نماز سے باہر نہیں نکل سکتے, تم نماز کے اندر ہی ہوتے ہو. اس کو کہتے ہیں خروج بے سنے ہی, ارادے کے ساتھ نماز سے باہر نکلنا. جو ارادہ کرے وہ نماز سے باہر ہوتا ہے. حسین نے سر سجدے میں رکھا, ان ظالموں نے کاٹ دیا, پتہ چلا ابھی تک حسین نماز میں, ابھی تک. جب وہ ارادہ کر کے نکلا ہی نہیں تو نماز ٹوٹی کیسے؟ نماز میں ہے ابھی تک. یہی وجہ ہے کہ تمہارا وضو ٹوٹ جائے فوراً جاؤ جا کے وضو کرو. کسی سے اگر تم نے بات نہیں کی تو تم نماز کے اندر ہی ہو. حسین نے ابھی تک ارادہ نہیں کیا, وہ سجدے میں تھا, سر کٹ گیا, ابھی تک نماز میں ہے. ہماری نمازیں آدھے گھنٹے کے بعد پوری ہو جاتی ہیں. 1373 سال ہو گیا حسین کی نماز مکمل نہیں ہوئی. 1373 ابھی تک مکمل نہیں ہوئی امام حسین کی نماز, کیونکہ اس نے ارادہ ہی نہیں کیا نکلنے کا. نماز کی جب نیت باندھی دور سے آواز آئی کوئی حسین ہے. قاصدوں کو اور سفیروں کو پرانے دور میں بھی نہیں کچھ کہا جاتا تھا, باوجود اس بات کے کہ وہ لڑائی ہو رہی ہے. یہ سفیروں کے یہ لا ہے پوری دنیا میں. بھلے سے کتنی بھی لڑائی ہو سفیروں کو کچھ نہیں ہے اور قاصدوں کو بھی کچھ نہیں کہا جاتا. قاصد ہاں حسین ہے, وہ کھڑے نماز پڑھ رہے. قریب پہنچا, کہنے لگا آپ حسین ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہ مدینے سے آئے ہو. اور مدینے میں امام حسین کی بیٹی نے اتنا انتظار کیا, آپ کتنا اور انتظار کرے. اس نے قاصد کو لیٹر دیا, جو میرے ابا کو تلاش کرو, جب تو واپس آئے گا میرے پاس جتنا بھی زیور ہے میں تجھے دے دوں گی, کیونکہ کچھ نہ کچھ تو دینا ہے. وہ قاصد ڈھونڈتا ڈھونڈتا کربلا میں پہنچ گیا اور وہ اپنی بیٹی کا خط امام حسین نے جب لیا, ہر زبان والے نے اپنے انداز میں اسے لکھا. آپ خط پڑھ رہے ہیں, خط میں ابا سے منتیں کرتی ہیں, ابا میں ترجمہ آپ کو صرف سنا, اس لیے کہ آپ کو پنجابی کی سمجھ نہیں آئے گی. کو پڑھتے ترجمہ یہ ابا ساری رات روتے تیری یاد میں گزر جاتی. آپ کہاں کرتے تھے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو علی اکبر کو بھیجوں گا تو وہ تجھے آ کے لے جائے گا. ابا ابھی تک علی اکبر نہیں آیا. میں روز اس جگہ پہ پہنچتی ہوں کہ جہاں لوگ قافلے والوں کو الوداع کہتے ہیں کہ شاید علی اکبر آ جائے یا آپ کی طرف سے کوئی پیغام آئے. ابا ابھی تک کوئی پیغام آیا نہیں ہے. اور بچوں کو اور دوسروں کو یہ ہوتا ہے کہ شاید ابا اس لیے بلا لیں گے کہ میں کوئی کام کروں گی, تو لکھتی ہے ابا اب تو کھانا بھی بڑا اچھا پکا لیتی ہوں, کپڑے بھی دھو لیتی ہوں, اگر کہو گے تو تیرے علی اصغر کو بھی کھلا لوں گی. اپنے پاس بولا امام حسین نماز شروع کر رہے ہیں, کیا سچویشن اور کیا حالت ہوگی, روتے جاتے ہیں. کاسا سے کہنے لگے اسے جا کے کہہ دے گا اپنا علی اصغر یہاں نہ اور جلدی سے نکل جا, کوئی چیز تجھے آ کر لگے اور کوئی شہید ہو جائے. اور میری بیٹی سے کہنا میں نے بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا, تو بھی صبر کا دامن نہ چھوڑ. وہ جو تو نے کپڑے تیار کیے ہیں بچوں کے لیے وہ اب ضرورت نہیں ہے, کسی کو اس کی ضرورت نہیں. علی اصغر کو بھی ضرورت نہیں, وہ بھی شہید ہو گیا. نماز کی نیت آپ نے باندھی, نماز پڑھنے لگے, سر سجدے میں رکھا, شمر دوڑتا ہوا آیا, اس نے تلوار کا وار کیا, سر تن سے جدا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ 10 محرم جمعہ کا واقعہ ہے. سر جب تن سے جدا ہو گیا انہوں نے خیمے اڑا, کیلیں اکھڑ, خیموں کو آگ لگا. بی بی نے ایک دفعہ حضرت زینب قرآن پڑھ رہی تھی کہ سر پہ دوپٹہ اتر گیا. گھر میں بچی قرآن پڑھ رہی ہو, سر پہ دوپٹہ ہو یا نہ ہو اتنا ضروری تو نہیں ہے, لیکن سر سے دوپٹہ اتر گیا. تو بی بی فاطمہ آئی, دوسرے کمرے سے باہر آ کے دیکھتی ہیں کہ میری بیٹی زینب قرآن پڑھ رہی ہے اور سر پہ دوپٹہ نہیں ہے. بیٹی سر پہ دوپٹہ تو لے لو. کہا اماں گھر میں کون دیکھ رہا, ایک تو ہے ایک میں ہوں, اور سر کے اوپر چھت ہے, ماں کون دیکھ رہا ہے. کہا بیٹی اللہ سے بھی تو شرم ہو یا گرنا ہوتی ہے نا, پردہ بہت ضروری ہے, چاہے تو گھر میں ہو یا باہر میں, سر پہ دوپٹہ لینا. جس
بیٹی کی پرورش یہ ہوئی کہ قرآن پڑھتے ہوئے سر پہ دوپٹہ لے. کربلا میں 10 محرم میں ان ظالموں نے دوپٹے بھی نوچ لیے. جو جو خیمے میں ہاتھ لگا نوچ لیا. وہاں یاشی ہے اور یہاں پریشانی. رات کے وقت یزیدیوں میں سے کوئی بدتمیز بولا یہ جو سر پڑے ہوئے ہیں نا ان سروں کو گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے رکھ کے روک دو. اتنا سننا تھا کہ حضرت زینب دوڑتی باہر آئی. ادھر سے گھوڑے آئے ادھر سے حضرت زینب دوڑتی ہوئی آئی. یوں ہی سر جو ہے وہ تقریباً اکٹھے کر لیے تھے. آپ جب ملا کر اس کے اوپر گھوڑے دوڑانے لگے تھے تو جو ہی گھوڑے قریب آئے تو کسی نے دیکھا کہ یوں ایک عورت یوں ہاتھوں کے ساتھ اور بال بکھرے ہوئے یوں سروں کو یوں سنبھال رہی ہے. وہ حضرت بی بی زینب ہیں. سروں کو اکٹھا کر کے اب جسد انور کو لاشوں کو بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے. رات کا اس سے کچھ اور پہر بھیگ گئے. پہر بھیگا سارے جسموں کو اور سروں کو اکٹھا کیا گیا. حضرت زینب سب کو اکٹھا کر رہی ملا رہی ہیں کہ تو ہی میرے بعد حسین اور تو ہی میرے بعد زینب. بچوں کو گنا گیا. بچوں کو گن رہے ہیں بچے پورے نہیں. حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر گئے. اب وہ نظر نہیں آ رہی بچی ہیں تو کہاں ملیں گی. تو جاتے ہوئے امام حسین کیا کہتے زینب اسے سنبھال کے رکھنا. رات کو سوتی تو میرے سینے سے. اب وہ خیمے سے نکل کے خیمے تو رہے گی باہر تلاش کرتی ہے. ڈھونڈ رہی تو بیٹی کو تو آپ کی پہچان ہے. سینے کو پہچان لیا یہ میرے پاس. سینے کے اوپر تو لیٹ نہ سکی کیونکہ سینے پہ تو تیر لگے ہیں. ابا کے پاؤں کے قریب سر رکھ کے لیٹ گئی. سر رکھ کے جب لیٹ گئی تو حضرت زینب ٹوٹتی آئی تو دیکھا کہ حضرت سکینہ امام حسین کے پاؤں کے قریب سر رکھ کے سر دی. کیوں بیٹی کو پکڑ کے اٹھا سینے سے لگا کے بولی اٹھو. رات کو باہر جنگل میں صحرا میں تم لیٹی ہوئی ہو. باہر تو نہیں نہ رہتے رات کو. سکینہ کہتی ابا سے بھی بولو نا باہر نہیں رہتے رات کو. اسے کون سمجھائے. سینے سے لگایا کہا میری بیٹی چل اب ایسی باتیں نہ کر. اب ہی جگر جو ہے وہ پھٹ چکا ہے. کہنے لگی نہیں تو بھی اب میں چھوڑ دے. 3 کام کرتی ہوں 3 کام کرنے ہیں وہ کر کے پھر جاؤں گی. حضرت سکینہ کہنے لگی 3 کام کر کے جاؤں گی. اٹھی کی جان وہ 3 کام کون سے ضروری ہیں کہ رات کی طریقے میں تم کرے گی جو ہم نہیں کر پائے. حضرت سکینہ کہنے لگی وہ 3 کام یہ ہیں. اب فوراً فرات کے کنارے پہ جاتی ہوں. جا کے اپنے چلوؤں میں پانی لاتی ہوں. میرے ابا نے 3 دن سے پانی نہیں پیا. وہ پانی میں ان کے ہونٹوں پہ ڈالوں گی. ابا پانی پی لو. اس کے بعد میرے ابا کا پورا جسم زخمی ہو چکا ہے. ان ظالموں نے بڑا کرتا بھی اتار لیا. ابا کا جسم ہر جگہ سے کٹا ہوا ہے. میں جا جا کے درختوں کے نیچے سے پتے لاؤں گی اور لا کے اپنے ابا کے جسم پہ ڈالوں گی. اور تیسرا کام یہ کروں گی دور جا کے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاؤں گی اور جا کے کہوں گی اور لوگوں مت سو نیند کا وقت میں نہیں ہے. اٹھو کہ جنازہ پڑھو. میرے ابا کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. یہ 3 کام کروں گی تب جاؤں گی. حضرت زینب خود روئی. بچی کی بات سن کے بولی بیٹے چلو خیمے میں چلو. میں نے بڑی مشکل سے سب کو اکٹھا کیا ہے. سارے بچوں کو اور سب بیویوں کو حضرت بی بی زینب نے ایک جگہ اکٹھا کیا. پھر صبح ہونے کے قریب ایک دم سے آواز آئی کہ پانی آ گیا ہے. حضرت بی بی زینب نے کہا اس وقت ہمیں پانی دینے والا کون ہے. سجاد تو وہ ہیں باقی سب کر چکے ہیں. پانی دینے والا کون ہے. ایک بی بی تھی کہ اس نے نکاح کیا ہوا لگتا ہے کہ وہ دور سے آ رہی ہے اور سانس پھولا ہوا جیسے چوری سے کوئی آدمی نہیں آتا. آتے ہی اس نے یوں پانی دیا. بی بی یہی بچوں کو دے دو. کہا کہ اس وقت پانی پینے کی کیا ضرورت رہی. کچھ بھی جو ہونا تھا سو ہو گیا. کہا بی بی آپ نہ پیو بچوں کو تو دے دو. حضرت زینب نے پیالہ پکڑا تو کہنے لگی حضرت زینب کہنے لگی وہ بچوں آگے بڑھو. جو سب سے چھوٹا ہے آگے بڑھ کے پانی پی لے. حضرت زینب نے جب یہ جملہ کہا حضرت سکینہ پیچھے سے آگے آ گئی. آگے آگے پیالے کو پکڑ لیا. پیالے کو پکڑ کے خیمے سے جب جانے لگی مائر حضرت بی بی زینب کہنے لگی کدھر چلی ہو پانی کا پیالہ لے کر. حضرت سکینہ کہنے لگی خود ہی تو کہا ہے جو سب سے چھوٹا ہوگا وہ پہلے پیے گا.
نیزے پہ سر چڑھا دیے، چاہتے تھے کہ جھکا دیا جائے لیکن حسین کا سر جھکا نہ سکے، نیزے پہ سر چڑھے ہوئے 14 سر 15واں امام حسین کا 15 سر نیزے پہ چڑھے اور جسم چھوڑ دیے۔ ظالموں نے امام حسین کا لاشا تک دفنایا نہیں ہے۔ ان سے یزیدیوں سے اچھا تو آدم علیہ السلام کا بڑا بیٹا تھا جس نے بھائی کو قتل کیا لیکن بعد میں پریشان تھا، دفناؤ کیسے؟ اور یزیدیوں ظالموں تم لوگوں نے تو حسین کا جسد انور دفنایا نہیں، حضرت عباس کا دفنایا نہیں، علی اکبر کا دفنایا نہیں، یہ قبیلہ اسد کے لوگوں نے بعد میں آ کے دفنایا۔ لاشیں میزوں پہ رکھ دیے۔ آپ ذرا بات سننا، یہ دل میں رہ جائے یہ بات۔ کیا طریقہ تھا امام حسین کا؟ یا تو بھی کبھی علی اکبر بیٹھے ہوتے تو اسے بھیجتے رہتے اور رات ہو جاتی تو جا کے چونتے۔ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ میری ریسرچ ہے، میں نے اسے پڑھا تاریخ میں۔ نیزوں پہ جب سر چڑھ گئے تو کوفہ کے بازار تک حسین کا سر بھی نیزے پہ، علی اکبر کا بھی سر نیزے پہ، تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ حسین کی نظریں علی اکبر کے چہرے کی طرف ہی رہتی تھی۔ کوفہ تک یہ نیزہ اٹھانے والے نے جانچ لیا اس بات، کتنے بدتمیز تھے وہ لوگ۔ کہنے لگا حسین ابھی بھی علی اکبر کے چہرے کو وہ یاد ہے، میں پچھلے سال 2 سال تو نہیں میں یہاں تھا، اس سے پچھلے میں نے آپ کو ایک راہب کا واقعہ سنایا۔ وہاں پہنچ کے رات ہوگی تو رات کو کیا کرتے تھے، یہ سر پکڑ کے دھوپ میں ڈالتے تھے کیونکہ ان کو ڈر ہوتا تھا راستے میں کوئی حملہ نہ کرے۔ 1445 میل کا فاصلہ یہ ظالموں نے امام حسین کے سر انور کو حضرت زین العابدین اور 32 شہر اور 3 دریا کراس کروائے جانے کو 1445 تھوڑا فاصلہ، بیچ کے شارٹ کٹ کے راستے چھوڑ کر لمبے راستے سے جاتے تھے۔ لمبا راستہ کون سا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ پہاڑوں کے بیچ کا، جنگلوں کے بیچ کا، تاکہ کوئی حملہ کر کے سر چھین نہ لے۔ 1445 مائل کا سفر طے کرا۔ راہب کے خیمے میں جب پہنچے، راہب کے وہ گرجے میں جب پہنچے، چرچ میں انہوں نے صندوق میں رکھ دی۔ اب اس بندے نے کیا شرارت کی، کہنے لگا میں اب حسین کو سزا دیتا ہوں، اب علی اکبر کا سر نیزے پہ ہی رکھوں گا، چھپا دوں گا کہ حسین کو نیزے کے اوپر بھی تکلیف۔ تو انہوں نے جب سر رکھے تو سر آپ کو رات کو صندوق میں رکھتے تھے، صبح جب سروں کو رکھنے لگے نیزے پہ تو علی اکبر کا سر نہیں ملا۔ پہلے سر رکھ لیے، دوسرے سر علی اکبر کا سر، ایسے نام لیتے تھے، فلاں کا سر، ہاں فلاں کا سر، کیونکہ یہ ابھی یزید کے دربار میں پہنچانے ہیں۔ یہ سر اس وقت دنیا کے قیمتی ترین ڈائمنڈ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ سر نہیں ملا کیونکہ انہوں کو پوپ پھوٹنے سے پہلے نکلنا تھا، سر نہیں ملا تو کسی بندے نے قبیس نے قریب سے بولا، کہنے لگا سر ابھی ملے گا، تم جا کے سجاد کو کوڑے مارو، کہ جو علی اوسط ہے نا، جو زندہ تھے امام حسین کو کوڑے مارو، تکلیف اسے ہوگی، خود ہی سر سے آواز آئے گی۔ اور تم سے اچھے تو یزیدی ہیں کہ جن کو پتا تھا کہ حسین مرنے کے بعد بھی زندہ ہے، شہید زندہ ہوتا ہے، انہیں پتا تھا کہ سر سے آواز آئے گی۔ حضرت سجاد کو کوڑا مارا، آپ نے یوں سر اٹھا کے کہا کوڑا کیوں مار رہے ہیں، اب تو جسم کی کوئی جگہ بچی نہیں، کربلا سے مارتے آ رہے ہو، ابھی میرا گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے؟ کہنے لگے علی اکبر کا سر کہاں ہے؟ کہا اب ذرا جملہ سن گیا، کہنے لگے جاؤ جہاں حسین کا سر پڑا ہے نا جس صندوق میں، اسی صندوق میں علی اکبر کا بھی سر ہو۔ کیا عجیب ترکیب ہوئی کہ دونوں کے سارے ایک صندوق میں ہو گئے، وہ ادھر ڈھونڈتے رہے لیکن یہ تو، اور جب صندوق کھولا گیا تو علی اکبر کے لب امام حسین کے رخسار کے ساتھ میں لے۔ یہ سر انور پہنچے کوفہ کے بازار میں۔ کوفہ کے بازار میں جب پہنچے لوگ اکٹھے ہو گئے، بازار بھر گیا۔ حضرت بی بی زینب کہتی ہیں کہ قافلے کی رفتار آہستہ ہو گئی کیونکہ رش بڑھ گیا۔ ایک آدمی نے، عورت نے یوں کھجوریں پکڑ کے ہماری جانب پھینکی، یوں کھجوریں جب پھینکی تو میں نے کھجوریں پکڑ کے واپس پھینک دی، کہا صدقہ ہمارے اوپر جائز نہیں۔ تو کمینوں، بتاؤ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کا کبھی کوئی وعدہ ٹوٹا نہ ہو، جو حق سے کبھی روٹھا رہا ہو؟ بتاؤ تم کو کبھی تم نے کوئی ایسا وعدہ جو تم نے پورا کیا ہو؟ لو قتل حسین اتنا بڑا داغ ہے کہ قیامت تک روتے رہو گے کہ تم سے کبھی دھلے گا، تم روتے رہو گے کہ داغ کبھی نہیں دھلے گا۔ تم نے خود بلایا اور پھر اس کے بعد بے وفائی تم نے کر دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور یزید نے دیکھا
اس کے بعد بھی یہی رہا، خزانوں میں رہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سن انور بعض کہتے ہیں مدینہ میں، بعض کہتے ہیں مصر میں، بعض کہتے ہیں کہ واپس سر انور دے دیا گیا، اور جہاں آپ کا جسد انور دفن ہے وہیں آ کر سر انور کو ساتھ میں لا کے دوبارہ بیویوں نے اور سب نے فاتحہ پڑھی، وہاں حاضری دی۔ اس کے بعد پھر یہ مدینہ آئے۔ آؤ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے یہ جو آنسو بہائے امام حسین کی یاد میں اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ حضور روئے تھے حسین کو یاد کر کے، آج ہم روئے اس کا موت کیا سوچیں۔ ان آنسوؤں کی لاج رکھ لینا اور قیامت کے دن ہم پر دوزخ کی یاد حرام کر دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔